هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یہ ایک وہ بنیادی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بیان کیا ہے، بے شک نماز مومنوں پہ ایک مقرر ٹائم پہ فرض کی گئی ہے. نماز کی ٹائمنگ ہے فکس، اس ٹائم پہ نماز پڑھنا لازم ہے. جو ٹائم بتائے گئے ہیں، فجر کا اتنا اتنا، ظہر کا اتنا اتنا، عصر کا اتنا اتنا، مغرب کا اتنا اتنا، عشاء کا اتنا اتنا، ان مقرر ٹائموں پہ نماز کو فرض کیا گیا ہے. خلاصتاً بتا دیتا ہوں، فجر کا ٹائم صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور سورج کے طلوع ہونے تک رہتا ہے. صبح صادق کس کو کہتے ہیں؟ اب ہمارے ہاں تو آج کل کیلنڈر چلتے ہیں، آج ہمارے کہاں تو بہت سارے ایسے سافٹ ویئر ہیں وہ ہمیں ٹائمنگ بتا دیتے ہیں، لیکن انسان کو اس کا بیک گراؤنڈ پتہ ہونا چاہیے. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مشرق والی سائڈ پہ، جس سائڈ پہ سورج نکلتا ہے، اس سائڈ پہ آ کے رات کے اس آخری حصے میں ایک سیدھی آسمان کی طرف ایک روشنی اوپر جاتی ہے، اور اوپر جا کے روشنی یوں پھیلتی ہے. اگر کبھی اندھیرا موقع ہو نا، کبھی کسی ڈیزرٹ میں گئے ہوں، کسی صحرا میں، شہر سے دور ہوں، تو رات اس فجر کو انسان اچھی طرح اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. ایک روشنی نکلتی ہے سیدھی، اور یہ روشنی جا کے یوں پھیلتی ہے، اس کو صبح صادق کہا جاتا ہے. اور اس ٹائم پہ آ کے روزہ بند ہوتا ہے، اور اس ٹائم پہ آ کے فجر کا شروع ہوتا ہے. یاد رکھیں، روزے کا کلوزنگ کا ٹائم اور فجر کا ٹائم شروع ہونا سیم ایک ٹائم ہے. ایسا نہیں ہے کہ روزہ بند ہونے کا پہلے 5-10 منٹ ٹائم ہے اور فجر کے ٹائم شروع ہونا اس کے 5-10-20 منٹ بعد ہے، اور درمیان کا ایک ٹائم ہے جس کو امساک کا نام دیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی احتیاطاً کیا جاتے ہیں. ایسا اسلام میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں پہ ہدایت دے. اللہ تعالیٰ ہم آج مسلمان اپنے اس عمل میں بھی متفق نہیں ہیں. ایک ہی سٹی میں، ایک ہی جگہ پہ 2 مسجدیں ہوتی ہیں، وہ مسجد اپنا کر رہی ہے، وہ مسجد اپنا کر رہی ہے. یہ ہمارا مسلمان جو ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی کمی ہے، بہت بڑی کمی ہے. اب لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں بندہ کس کو بتائے؟ مین پیچھے جو سورس ہے وہ یہ ہے، سورس یہ ہے، جب وہ صبح صادق ہوتی ہے وہاں سے فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور سورج کے طلوع ہونے تک فجر کا ٹائم رہتا ہے. اب یہاں پہ یہ بھی بات سن لیں، ذرا سمجھ لیں، فجر کا ٹائم سورج کے طلوع ہونے پہ ختم ہو جاتا ہے. اس سے پہلے فجر کو، ہر نماز کو اس کے پہلے وقت میں پڑھنا زیادہ ثواب ہے. ہر نماز کو اس کے پہلے وقت میں پڑھنا زیادہ ثواب ہے. اب دیکھیں، اچھا میں لوگوں پہ حیران ہوتا ہوں، رمضان میں آ کے تو فجر کی نماز جلدی پڑھ لیں گے. اچھا جب رمضان ہی نہ ہوتا پھر کہتے ہیں یار مسجدوں میں فجر کو نا تھوڑا سا لیٹ کر کے پڑھنا چاہیے، جب روشنی تھوڑی سی ہو جائے تب پڑھیں. بھئی رمضان میں کوئی اور اللہ نعوذ باللہ اللہ تھا، اور بعد میں کوئی اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے، ٹائم ایک ہے. تو فجر کا ٹائم انسان کو بہتر ہے کہ جلدی پڑھ لے، لیکن اگر اس کا ٹائم، آخری ٹائم کیا ہے؟ آخری ٹائم یہ ہے کہ ایک رکعت پڑھ لی اور دوسری رکعت میں جا کے سورج طلوع ہو گیا، دوسری رکعت میں سورج 2 سجدے کیے تو ٹائم ختم، سورج کے طلوع ہونے کا ٹائم ہو گیا. اب بھی اس کی نماز ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من ادرک رکعتا قبل طلوع الشمس فقد ادرک الصلاۃ. جس نے ایک رکعت سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پا لی، دوسری رکعت میں سورج طلوع ہو گیا. اب یہاں پہ ہمارے ہاں تصور ہے نا جی، سورج جب نکل رہا ہوتا تو اس وقت تو زوال ہوتا ہے اور اس وقت سجدہ نہیں کر سکتے. وہ اللہ کے بندے سجدہ نہیں کر سکتے، یہ نفل نماز کے لیے. فرض نماز اگر پڑھنی ہے اس وقت سورج کے طلوع ہونے کا کوئی چکر نہیں ہے، جو ہی اٹھے فوری فجر کی نماز پڑھیں. پھر نہیں انتظار کرنا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، نہیں. فرض نماز کے لیے کوئی آپ کے پاس نہیں ہے، وہ آپ نے پڑھنی ہے. اگر انسان کی آنکھ کھلی اور سورج طلوع ہونے میں 1 منٹ رہتا ہے تو جلدی سے وضو کر کے نماز پڑھیں. اب انتظار نہیں کرنا ہے کہ سورج نکل آئے اور میں پڑھوں گا. فرض نماز اس میں کوئی میرے بھائی لمٹ نہیں ہے.
من ادرکا رکعتن، ایک رکعت پہلے مل گئی، دوسری رکعت میں سورج طلوع ہو گیا تو اس میں جو ہے وہ نماز ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ اب سورج کا جو ہوتا ہے نا گول دائرہ ہوتا ہے، سورج کی جیسے ہی کرنیں اور ٹکیا نکلنا شروع ہوتی ہے فجر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ جب سورج کی ٹکیا جو گول والی ہے یہ نکلتے نکلتے جو ہے نا 15 سے 20 منٹ لگ جاتے ہیں، یہ وہ ٹائم ہے جس میں سجدہ کرنے کو منع کیا گیا تھا، وہ نفل نماز میں۔ لوگ کہتے ہیں جی فجر کے بعد سے لے کے سورج کے طلوع ہونے تک ہم سجدہ نہیں کر سکتے، اور بھائی کس نے منع کیا سجدہ؟ ہاں نفل نماز پڑھنا منع ہے، اب سجدہ تلاوت کرنا ہے، اور جی فجر کے بعد سجدہ تلاوت نہیں کر سکتے، وہ ایک بلب جلا دیتے ہیں، جی روشنی چل رہی ہے نا سجدہ نہیں کر سکتے۔ کس نے کہا ہے سجدہ نہیں کر سکتے؟ وہ ٹائم ہے جب سورج کی ٹکیا نکل رہی ہوتی ہے، سورج کی ٹکیا نکلنا، یہ منع ہونے کے وقت میں فرق ذرا سمجھے۔ ایک ہے فجر کی نماز کے بعد سے لے کے فجر کی طلوع ہونے کے بعد سے لے کے فجر کی نماز کے یعنی اس کے سورج کے طلوع ہونے تک اس کی ٹکیا نکلنا، یہ ایک وقت ہے، اور جب اس کی گول دائرہ سورج کا نکل رہا ہوتا ہے یہ دوسرا ٹائم ہے۔ اس ٹائم میں جو ہے وہ سجدہ کرنا منع ہے، اس ٹائم میں آپ کو نفل نماز سے بچنا ہے۔ اس نماز جو سجدے والی بات آئی ہے وہ اس ٹائم کے لیے آئی ہے، یہ جو پہلے والا ٹائم ہے نا فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک، اس میں نفل پڑھنا منع ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں انسان ضرورت کی نماز پڑھ سکتا ہے، اچانک مسجد میں گیا ہے تو تحیۃ المسجد پڑھ کے بیٹھے گا، وہ آرڈر موجود ہے وہ پڑھ کے بیٹھے گا، لیکن ایسے ہی بیٹھا ہے چلو جی میں نفل پڑھنا شروع کر دوں تو یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن فجر کا آخری ٹائم کیا ہے؟ جب سورج کی ٹکیا نکلنے سے ایک رکعت پہلے پا لے تو اب سے اس کی نماز ادا ہوگی، قضا ہوگی، یہ ہے فجر کا ٹائم۔ ظہر کا ٹائم کیا ہے کہ سورج جب سیدھا کھڑا ہوتا ہے نا زمین کے اوپر، سیدھا آ جائے، بالکل سیدھا آ جائے، یہ جب آگے مغرب کی طرف چلنا شروع کرتا ہے، جب یوں چلنا شروع کر دیتا ہے تو وہاں سے ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ جب وہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے زوال، یعنی زوال اصل تو یہ ہے لیکن وہ سیدھے کھڑے ہونے والا ٹائم جو جب سورج سیدھا ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے ہاں کوئی پیمانہ نہیں ہے، ہمیں زندگی بھر جو ہے وہ دیکھتے رہے ہیں کہ جی ہم کیلنڈروں کے اور اس کے محتاج ہیں۔ جب ہم پڑھتے تھے نا تو ہمارے استادوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ خود نماز کا ٹائم نکالو، پورا سال لگاؤ۔ ہم پڑھتے دوران ہمارے 20 کلاسوں کی کلاس تھی، ہم جب تخصص میں تھے، تخصص کا مطلب ہوتا ہے عالم بننے کے بعد ایک اسپیشل، جس کو بعض لوگ مفتی کا کورس کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو جو ہے وہ پی ایچ ڈی یعنی اسپیشلائز کورس کہتے ہیں۔ ہمارا یہ جو کورس تھا جس میں عالم بننے کے بعد پھر الگ سے 4 سال پڑھنا پڑتا ہے، اس میں ہم 20 لوگ تھے اور ہماری ڈیوٹی لگی تھی کہ ہم پورا سال روزانہ کی نماز کا خود سے ٹائم نکالیں۔ تو ہم نے ایک سسٹم بنایا تھا، ایک سیدھا جو ہے وہ ایک سٹیل کا ایک لے لیا اور ایک اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ڈنڈا سا سیدھا لگا دیا تھا۔ تو اس وقت یہ یعنی شاید کیلنڈر تو تب سے بھی ہیں لیکن ہم خود دیکھتے رہتے تھے باقاعدہ دھوپ میں بیٹھ کے کہ اس کا سایہ کم ہو رہا ہے۔ اب اس کا اتنا سایہ کم ہو گیا اور یہاں سے سایہ بڑھنا شروع ہو گیا، لہٰذا زوال یہاں پہ ٹک لگا دیا اور پتہ چل گیا آج کا دن 12 تاریخ فلاں مہینہ فلاں سن اتنے دن میں فلاں ٹائم پہ آ کے اس کا سایہ رکا ہے، یہاں سے سایہ بڑھ گیا ہے۔ تو جب ہر چیز کا سایہ بالکل سیدھا ہو جاتا تھا یہاں سے زوال ہوتا ہے، اور جب بڑھنا یوں سورج چلتا ہے تو وہاں سے جب ہر چیز کا سایہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو وہاں سے ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر جا کے جب سایہ لمبا ہوتے ہوتے اب ایک چیز جو مثال کے طور پہ 1 فٹ اونچی ہے، جیسے ہم نے جو ہے غالباً 5 انچی یا 6 انچی کا ایک راڈ سا لگایا ہوا تھا، جب سایہ بھی اتنا لمبا ہو گیا 5 انچ یا 6 انچ اتنا ہو گیا ہے تو وہاں جا کے ظہر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اب ہم مسلمان ٹوٹلی مکمل طور پہ ان چیزوں سے بے خبر ہو گئے ہیں اور ٹوٹل ہمارا جو ہے انحصار آ گیا ہے کیلنڈرز پہ، سافٹ ویئر پہ، فلاں پہ
اور فلکیات کے اس حسابات پہ ان چیزوں کو ہم بالکل بھلا چکے ہیں. حالانکہ یہ کرنا چاہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، کچھ مشکل نہیں ہے. اگر کوئی ایسی مسجد کی کچھ کمیونٹی ہو، کچھ کمیونٹی سینٹر ہوں، وہ اپنے ایک نیکی کی نیت سے، ٹھیک ہے ہم کلنٹر کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہم فلاں سافٹ ویئر کو فالو کرتے ہیں، لیکن اگر تسلی دل کے لیے ہم چاند کو کیوں دیکھتے ہیں بھائی؟ بات ختم، تاریخ پہلے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، کیوں جا کے دیکھتے ہیں چاند کو؟ تو اگر انسان ان چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ رکھے تو یہ ایک ہمارے لیے علمی ورثہ ہے، علمی ورثہ ہے، ہماری وراثت ہے ان چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا. تو اس طرح کر کے جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جاتا ہے تو ظہر کا ٹائم ایک مثل، صحیح راجح قول اس کو ایک مثل کہا جاتا ہے. یعنی اگر کسی چیز کا اپنی ہائٹ جو ہے وہ 1 فٹ ہے تو اس کا سایہ بھی 1 فٹ ہو گیا ہے، اس کی اصلی سایہ کو چھوڑ کے ایک اصلی سایہ ہوتا ہے. آپ اگر مکہ مکرمہ میں نماز پڑھیں نا تو دوپہر کے وقت سورج بالکل زمین کے ایسے سینٹر میں ہے کہ آپ کے لیفٹ رائٹ میں کوئی سایہ نہیں ہوتا ہے، آگے پیچھے لیفٹ رائٹ میں کوئی سایہ نہیں ہوتا ہے، انسان کا سینٹر ہے. اس میں جو ہے وہ آپ کے پاؤں اٹھائیں گے تو نیچے ہی سایہ ہوگا. یہ ہوتا ہے انسان اصلی، یہ ہوتا ہے جو اس کے آگے جتنا سایہ مثل ہو جائے گا تو پھر نماز بند ہو جائے گی. لیکن اگر میں اور آپ جو ایک سورج کی زمین کے اوپر سے گزرنا ہے کہ خط استوا ہے، اس کو عربی میں خط استوا کہتے ہیں، جس لائن سے سورج گزرتا ہے، اگر ہماری کنٹری لیفٹ پہ ہے، رائٹ پہ ہے، ہم سورج سے ادھر ادھر ہیں تو پھر ہمارا ایک اصلی سایہ ہوتا ہے. یعنی سایہ کم ہوتے 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 5 فٹ والی چیز کا سایہ 1 فٹ رہ جاتا ہے، بس 1 فٹ کبھی غائب نہیں ہوتا کیونکہ سورج سے وہ اس سائڈ پہ ہے. تو پھر 1 فٹ کا سایہ رہتے رہتا ہے. اس 1 فٹ والی چیز کو چھوڑ کے آگے اگر 5 فٹ والی چیز کا سایہ 5 فٹ برابر ہو گیا ہے تو یہاں آ کے ظہر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اور ظہر کے ٹائم کے ختم ہونے کے ساتھ ہی عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. عصر کا ٹائم فوری شروع ہو جاتا ہے. عصر کا ٹائم پھر سورج کے غروب ہونے تک رہتا ہے. اور یہاں پر بھی پھر وہی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادرک رکعتا قبل غروب الشمس فقد ادرک الصلاۃ. جس نے عصر کی 1 رکعت سورج کے غروب ہونے سے پہلے پا لی، 3 رکعتیں سورج کے غروب ہونے کے بعد اسے مل رہی ہیں، تو اب بھی عصر کی نماز اس کی ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی. اس میں کوئی شک نہیں کہ افضل وقت پہلا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ لیٹ کر کے عصر کی نماز کو جتنا پڑھا جا رہا ہے اتنا اس کا ثواب کم ہو رہا ہے. لیکن یہ آخری وقت جاننا یہ ہے کہ جس کے بعد انسان پھر مجرم اور گنہگار ہو رہا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر انسان کو 1 رکعت بھی سورج کے غروب ہونے سے پہلے نہیں ملی ہے. اگر 1 رکعت پتہ ہے سورج کے غروب ہونے میں 1 منٹ رہتا ہے تو بھائی جلدی سے عصر کی نماز پڑھے. یہ نہیں کہ جی اب تو ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب تو میری نماز قضا ہوگی، بیٹھ نہیں. سورج غروب ہونے والا ہے، 2 منٹ رہتے ہیں، 5 منٹ رہتے ہیں، 2 منٹ رہتے ہیں، اب فوری اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھیں وضو کر کے. 1 رکعت بھی پہلے مل گئی تو عصر کی نماز ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی. اور مغرب کا ٹائم شروع ہوتا ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد. اب یہاں پہ پھر وہی بات آتی ہے کہ وہ جو سورج کی ٹکیا ہے نا، وہ جب تک غروب ہوتی رہتی ہے وہ ٹائم ہے جس وقت سجدہ کرنا منع کیا گیا ہے. اب وہ ٹائم کتنا سا ہوتا ہے ذرا نوٹ کیجئے، ایک بات کو ذرا غور کیجئے. یہاں پہ سورج کے غروب ہونے کے بعد فوری جو ہے مغرب کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. فوری مغرب کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. غروب ہونے کے فوری بعد سے مغرب کا ٹائم شروع ہوتا ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں. نماز جیسے ہی ہوا نماز پڑھی جا سکتی ہے. یہاں پہ وہ 15 منٹ یا 5 منٹ سورج کی ٹکیا کے نکلنے کے رکنا ضروری نہیں ہے. لیکن ایک بات نوٹ کر لیں، ہر نماز کے لیے ہماری عموماً مسجدوں میں کیا ہے، فجر کی نماز اور اذان اور نماز میں کتنا ٹائم ہے جی؟ 25 منٹ ہے. ظہر کی نماز میں کتنا جی؟ 15 منٹ. عصر کی نماز میں کتنا جی؟ 15 منٹ. عشاء کی نماز میں کتنا جی؟ 15-20 منٹ ہے یا 15 منٹ ہے. اچھا مغرب میں کتنا ہے؟ کوئی ٹائم ہی نہیں. ادھر سے اذان اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ختم ہوا، ادھر سے تکبیر اللہ اکبر شروع ہو گئی. یہ کون سا مذاق ہے بھائی؟ یہ جی 5 منٹ کا وقت ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے باقی نمازوں کا اور مغرب کی نماز کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عام ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان اتنا سا ٹائم رکھیں کہ الی ان یفرغ الآکل من اکلہ، کہ جب تک کھانے والا اپنے کھانے سے فارغ ہو سکے یا حاجت مند اپنی حاجت سے فارغ ہو جائے. اتنا سا ٹائم رکھنا، جس کو 15 منٹ کہہ دیں 20 منٹ کہہ دیں. اگر مغرب کی نماز کے بعد بھی اتنا وقفہ ہو جائے تو انسان کوئی گنہگار نہیں ہے، اور ہونا چاہیے اتنا وقفہ. مسجدوں میں ہونا چاہیے، مساجد میں اتنا وقفہ. ہم جب پڑھتے تھے نا اپنی مسجد جس میں ہم لوگ تھے اپنے تخصص کے کورس میں، ہم نے مغرب کی نماز میں اذان اور اقامت میں 20 منٹ کا وقفہ تھا. آرام سے افطاری کرتے تھے، آرام سے کھانا کھاتے تھے، اور پھر جا کے نماز پڑھ لیتے تھے. اب لوگ کے ہوتا کیا ہے، وہاں سے ایک کھجور کی پانی پیا اور جا کے نماز میں مسجد میں دوڑ لگ گئی، اور پوری نماز میں جو ہے وہ پیٹ میں گڑ 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 ہو رہی ہے، اور دل میں لگ رہا ہے کھانے میں یہ کھانا ہے، سموسے کھانے، پکوڑے کھانے، یہ کھانے ہیں، اور اس چکر میں جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں. اگر آپ ایک اطمینان سے کھانا کھا لیں اور پھر جو ہے وہ نماز پڑھ لیں تو اس میں اتنا جلدی نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں. مغرب کا آخری ٹائم ہے شفق کا غائب ہونا. شفق کسے کہتے ہیں؟ سورج کے غائب ہونے کے بعد سورج کے غائب ہونے والی سائیڈ جو مغرب والی سائیڈ ہے، اس سائیڈ پہ ایک روشنی ہوتی ہے، وہ روشنی لالگی ہوتی ہے، سرخ جسے کہتے ہیں، وہ غائب ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ایک وائٹ سا رہتا ہے. اگر آپ دوسری سائیڈ دیکھیں اور وہ دیکھیں تو وائٹ سا وہ جو سفیدی ہوتی ہے، جب وہ سفیدی غائب ہو جاتی ہے تو فوری عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، جو کہ عموماً علاقے کے اعتبار سے مختلف علاقے ہیں، کسی کنٹری میں کیسے کسی کنٹری میں کیسے ڈیفرنٹ ہے. اس اعتبار سے یہ ٹائم تقریباً 40 سے 45 منٹ تک یا 50 منٹ تک یا بعض جگہوں پہ گھنٹے تک بھی ٹائم رہتا ہے مغرب کا غروب ہونے سے لے کے سورج کے غروب ہونے سے لے کے عشاء کے ٹائم تک. سورج اس شفق کے غائب ہونے کے بعد عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور عشاء کا ٹائم شروع ہونے سے عشاء کا ٹائم جو ہے شروع ہونے کے بعد عموماً کہا جاتا ہے مغرب اور عشاء کے درمیان میں 1.5 گھنٹہ ہے. یہ احتیاطاً ہے، وگرنہ گھنٹے کے بعد سورج کے غروب ہونے کے بعد عشاء کا ٹائم شروع ہو جائے. جب ٹائم شروع ہو گیا، عورتیں گھر میں موجود ہیں، وہ نماز پڑھنا چاہیں پڑھ سکتی ہیں، اذان ہوئی یا نہیں ہوئی وہ پڑھ سکتی ہیں نماز. ٹائم کا داخل ہونا ضروری ہے، اذان کا ہونا نماز کے لیے ضروری نہیں ہے. ٹائم کا شروع ہونا ضروری ہے. ٹائم شروع ہو گیا ہے تو پھر جو اب لیکن یہ علاقے کے لحاظ سے ڈیفرنٹ. اب ہو سکتا ہے کوئی ایسے جہاں پہ جیسے کہیں پہ روزہ جو ہے وہ 10 گھنٹے کا ہے تو کہیں 12 گھنٹوں کا ہے، کہیں 13 گھنٹے کا ہے. تو ہر علاقے میں ڈیفرنٹ ہے سورج کے غروب ہونا اور نکلنے کے ٹائمنگ اور ان کی ساری ڈیوریشن. تو اپنے علاقے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سورج کے بعد جو عشاء کا ٹائم ہوتا ہے وہ تقریباً 45 منٹ 1 گھنٹے کے قریب ٹائم ہوتا ہے. جب شفق غائب ہو جاتی ہے تو جیسی شفق غائب ہوتی ہے عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. عشاء کی واحد نماز ایسی ہے جس کو رات کے 1/3 حصے تک لیٹ کرنا افضل ہے. عشاء کا آخری وقت ہے الی نصف اللیل. ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کا آخری ٹائم الی نصف اللیل، آدھی رات تک کہا ہے. کچھ کہتے ہیں عشاء کی نماز فجر کی نماز تک پڑھ سکتے ہو. بھائی نماز کا جو آخری وقت ہے وہ آدھی رات میں ختم ہو جاتا ہے. اب آدھی رات کیسے ہم کریں گے؟ ہم دیکھا جاتا ہے سورج کا طلوع اور سورج کا غروب. سورج کا اگر غروب ہمارے پاس 6 بجے ہے اور سورج طلوع ہمارے پاس بھی 6 بجے ہو رہا ہے تو طلوع اور غروب میں اگر 12 گھنٹے ہیں تو رات کا آدھا بنتا ہے 12 بجے. اور اگر رات کو اب 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے تو 12 گھنٹے ہیں تو اس کو 4 گھنٹوں کا اگر ایک گروپ بنا لیں تو 6 بجے سے لے کے 10 بجے تک ایک گروپ، 10 بجے سے لے کے 2 بجے تک دوسرا گروپ، اور 2 بجے سے لے کے 6 بجے تک تیسرا گروپ. تو گویا کہ عشاء کی نماز کو 10 بجے تک لیٹ کر کے پڑھنا زیادہ ثواب ہے، رات کے 1/3 حصے تک، آدھی رات تک نہیں. اب اگر کسی کے پاس 11 گھنٹے کی رات ہے، دیکھیں اب آپ لوگ جو ہیں اس میں جو ہے وہ سب چیزیں ڈالتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمیں کر کے بتا دو، مولوی صاحب ابھی ہم بتاؤ. انسان کو تھوڑی سی اپنی بھی عقل ہونی چاہیے.
تھوڑی سی تحقیق خود بھی کرنی چاہیے. ہر جگہ پہ پکا پکایا کھانا نہیں کھانا چاہیے, کہیں نہ کہیں خود بھی تھوڑا سا پکانا چاہیے ہوتا ہے. تو خود ذرا دیکھ لیں میرے پاس سورج کب غروب ہو رہا ہے. میرے پاس سورج 7 بجے غروب ہو رہا ہے, میرے پاس سورج طلوع ہو رہا ہے وہ 5 بجے ہو رہا ہے یا 6 بجے. تو آپ کو پوری نائٹ جو ہے وہ آپ کے 11 آور کی ہو رہی ہے, 10 آور کی ہو رہی ہے. اب اس کا سینٹر جو ہے وہ جا کے بنتا ہے اتنے بجے کے آتا ہے. اس کو اگر آپ آدھی رات سمجھیں اور اس سے پہلے رات کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کر دیں تو رات کے اس آدھے والے 1/3 حصے تک, یعنی تیسرے ایک حصہ 3 حصوں میں بنائیں تو 1/3 حصے تک رات کی عشاء کی نماز کو لیٹ کرنا زیادہ اجر ہے. اور رات ویسے آدھی رات تک عشاء کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے. اور عشاء کی نماز کے فوری بعد بغیر سونے کی کوئی شرط نہیں ہے, جیسے عشاء کی نماز پڑھ لی اب تہجد کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور اس فجر کے طلوع ہونے تک تہجد کا ٹائم رہتا ہے. اور وتر نماز یہ عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے. اللہ کے لیے وتر کو الگ کر دیں. وتر کی نماز تہجد کی نماز ہے جو ہم عشاء کے فوری بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. اور رات کے آخری حصے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وتر کو اجعلوا آخر صلاتکم وترا, وتر کو آخری نماز جو ہے وہ بنایا کرو.